چند باتیں آپ کے سامنے تاریخ السلطنت سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے حوالے سے، اور آخر میں بزرگوں کا جو ذکر ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ اور مجاز یہ جو بنتا جا رہا ہے یا بلکہ ہے کہ ہم ہر بات میں امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس روئے زمین پر بے شمار اولیاء کرام آئے جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے دعوت و تبلیغ کے غرض سے اپنی زندگی کو گزارا، اور بہت سے اکابر اولیاء کرام جو آئے ان میں سے ایک بڑے اللہ کے ولی اور ایسے بزرگ کہ جن کی پیدائش تو ہوتی ہے ایک بادشاہ کے گھر میں، لیکن بچپن سے جن کی تربیت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمائی ہے، یعنی مخدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ بچپن سے لے کر آپ کے پیر کی بارگاہ میں پہنچنے تک قدم قدم پر آپ کی اگر کوئی رہنمائی کرنے والا ہے تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے سلطنت بھی چھوڑی تو اس وقت چھوڑی جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی تعلیم اور تلقین عطا فرمائی، اور حضرت خضر علیہ السلام سے ایسی قربت اور روحانی تربیت کا ایسا مضبوط تعلق تھا کہ ایک مرتبہ حضرت علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مخدوم پاک کے پیر و مرشد ہے، تو ریاضت و مجاہدہ کے صوفیاء کرام کے پاس الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، ان کے دل یہ چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ہوتے ہیں، ان کے پاس جو آتا ہے اور جس کی تربیت کی جیسے ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق کام بھی لیا کرتے ہیں، جو در حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے، یعنی کسی کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور وہی اس کے لیے اللہ کی بارگاہ کی قربت کا ذریعہ ہوتا ہے، کسی کو پانی بھرنے کا کام دیا جاتا ہے وہی رب کی بارگاہ کی قربت کا ذریعہ ہوتا ہے، کسی کو ذکر میں لگا دیا جاتا ہے، ان کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو حضرت علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ خود اپنے شہزادے یعنی ان کے لڑکے جو خود ایک بزرگ تھے، ان کو کچھ کام سونپا کہ مخدوم پاک کا مقام کیا ہے کہ لکڑیاں کاٹ کر لانا، یہ آپ کے پیر و مرشد کے لڑکے کا کام تھا۔ ایک بار کسی نے آ کر یہ کہا کہ آپ کے شہزادے لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں، لیکن یہ کہ لکڑیوں کی گٹھری جو ہوتی ہے نا وہ ان کے سر پہ نہیں رہتی ہے، ان کو اٹھانا نہیں پڑتی ہے، بلکہ ان کی کرامت آپ کے لڑکے کی یہ ہے کہ وزن وہ نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ جیسے جیسے وہ سواری پر چلتے ہیں ہوا میں سر کے اوپر وہ لکڑیوں کی گٹھری بھی چلتی رہتی ہے۔ تو ان کے دل کے اندر عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو اور راہ تکبر سے دور ہو، اس کے لیے حضرت علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اچھا، بولے کہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے، آج سے لکڑیاں کاٹنا بند، اب تم جاؤ فلاں کنویں کے اوپر بوڑھی عورتیں آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، تمہارا کام یہ ہے کہ روزانہ وہاں جا کر عورتوں کو پانی بھر کے دینا ہے، بوڑھی عورتوں کو۔ تو یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو مخدوم پاک نے ایک مرتبہ جلدی آپ سے حضرت علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خدمت نہیں لیتے تھے، تو ایک بار آپ نے
اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ مجھ سے بھی کچھ خدمت لیں، تو اس وقت حضرت علاء الدین پنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ شہزادے سنو، اصل میں بات اور معاملہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تمہاری تعریف میرے پاس اتنی زیادہ کر چکے ہیں کہ تم سے خدمت لینے میں مجھے شرم آتی ہے۔ تمہاری تعریف میرے پاس اتنی زیادہ کر چکے ہیں کہ تم سے خدمت لینے میں شرم آتی ہے، اس لیے میں تم سے کام نہیں لیتا۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب آپ کی جو پیدائش مبارکہ ہے، یعنی آپ کے آباء و اجداد میں کئی سالوں تک حکومت رہی، لیکن الحمدللہ مخدوم پاک کے آباء و اجداد میں یعنی باپ دادا وغیرہ یہ بادشاہ تو رہے، لیکن یہ وہ بادشاہ تھے کہ بادشاہت کے ساتھ اللہ نے ان کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ بادشاہت کے ساتھ ولایت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کے والد ماجد تو ایسے دین پرور تھے، دین کی نشر و اشاعت کا جذبہ آپ کے اندر ایسا تھا کہ مخدوم پاک کے والد ماجد اپنی جیب خاص سے تقریباً 2000 مدارس چلاتے تھے۔ 2000 مدارس چلتے، اور ہر مدرسے میں یعنی 2000 سے زیادہ، یعنی شاید 4000 یا اس سے کچھ زائد ایسے مفتیان کرام کو آپ نے اپنے خرچے سے رکھا تھا کہ جو فتاوی وغیرہ میں مرجع خلائق تھے، یعنی لوگ جن کی طرف اپنی دین کی رہنمائی کے لیے رجوع کیا کرتے تھے، ایسے ہزاروں مفتیان کرام اگر کسی کی جیب خاص سے اگر پرورش پاتے تھے تو وہ حضرت مخدوم پاک کے والد ماجد حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو یہ خاندان بزرگوں کا خاندان رہا، حکومت رہی، لیکن حکومت کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس خاندان میں نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن یہ کہ آپ کے والد کے وہاں لڑکیوں کی پیدائش تو ہوتی تھی، لڑکیوں کی پیدائش ہوتی تھی، کئی بشارتوں کے بارے میں حضرت کے بارے میں ہے، لیکن آپ کے والد کو ایک چیز کی تمنا تھی، ایک چیز کی تمنا خواہش یہ تھی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہو تو وہ حکومت کا کام سنبھالے۔ تو ایک تو حضرت ابراہیم مذہوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور آپ کی والدہ کو حضرت سید احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے والدہ کے آباء و اجداد میں ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کی بشارت ہے، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت مخدوم پاک کی پیدائش کے حوالے سے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یعنی جو بزرگوں کا ادب ہوا کرتا ہے، جو بزرگوں کا ادب ہوا کرتا ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مخدوم پاک کے والد نے بادشاہ ہونے کے بعد اور خود بزرگ ہونے کے بعد ہم کو ادب کا طریقہ عطا فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ مؤدب ہی بزرگ ہو سکتا ہے، ادب کرنے والا وہی بزرگ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے والد ماجد نے ایک مرتبہ رات میں یہ دیکھا محل کے دروازے سب بند ہیں، تو آپ نے اچانک دیکھا کہ محل کے اندر حضرت ابراہیم مذہوب یہ آئے ہوئے ہیں، ان کو پہچانتے تھے کہ یہ مذہوب ہے۔ پہلے آپ کے دل میں خیال آیا دروازے بند ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ پھر آپ نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اگر آنا چاہیں تو دروازے وغیرہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، تو آپ فوراً اپنے تخت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بادشاہ ہے، اپنے تخت سے کھڑے ہو گئے اور حضرت ابراہیم مذہوب کو اپنے تخت کے اوپر بٹھایا، اور تخت کے اوپر جب بٹھایا تو حضرت ابراہیم مذہوب نے کہا کہ شہزادے تم کو میں اپنی طرف متوجہ پاتا ہوں، یعنی تمہارا دل میری طرف مائل ہے، تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو، یا یہ فرمایا کہ کیا تم لڑکے کی تمنا رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عطا فرمائے؟ تو مخدوم پاک کے والد ماجد نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا جو بزرگوں کے ادب کے حوالے سے ہم کو بتایا جاتا ہے، کہ آپ کے والد نے اس وقت کہا تھا کہ حضور آپ حاکم ہیں۔ کیا کہا تھا؟ حضرت ابراہیم مذہوب سے یہ کہا، حاکم وہ خود ہے،
بادشاہ وہ خود ہے، لیکن ایک بزرگ کو بادشاہت کی کرسی پر بٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور حاکم آپ ہیں، چاہے تو عطا فرمائیں، حاکم آپ ہیں چاہے تو عطا فرمائیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم مذہوب نے کہا تھا کہ 1000 اشرفی دو تو اشرف لو، 1000 اشرفی دو تو اشرف لو۔ تو آپ کے والد نے ان کی خدمت میں 1000 اشرفیہ رکھی، اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ سنو سید ابراہیم، 1000 کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو لڑکا عطا فرمائے گا نا، یہ اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس نعمت کی قدر کرنا۔ اور دوسرا ایک خواب یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخدوم پاک کے والد ماجد کے خواب میں تشریف لائے اور آپ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 لڑکے عطا فرمائے گا، ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام اعرف رکھنا، ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام اعرف رکھنا۔ اب یہ دونوں جو خواب ہے، یہ دونوں خواب ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں اور یہ معتبر کتابوں کے ذریعے ہے، یعنی مخدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سوانح جو تقریباً اسی زمانے میں لکھی گئی، اس کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مخدوم پاک کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی لڑکا عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور تشریف لا کر خود ہی ان کے دل کی جو تمنا ہے، اس تمنا کے بارے میں ہمارے نبی نے سوال کیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں لڑکا عطا فرمائے؟ تو کیا ان تمام چیزوں سے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ یعنی اہل سنت و جماعت کے بے شمار مسائل ایک خواب سے حل ہو جاتے ہیں کہ مخدوم پاک کے والد کے خواب میں آ کر لڑکے کا سوال کرنا ہمارے آقا کا، تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلوں کے حالات کو آج بھی جانتے ہیں؟ اور اسی کی ترجمانی امام احمد رضا فرماتے ہیں نا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور تو ان چیزوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تمام بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رہنے کے لیے، یعنی جو صحیح معنوں میں یہ چاہتا ہے نا کہ مخدوم پاک کا فیضان حاصل کریں، اولیاء کرام کا فیضان حاصل کریں، تو تمام بزرگوں کی بارگاہ سے فیضان حاصل کرنے کے لیے بنیادی اور پہلی شرط یہ ہے کہ فیض لینے کے لیے آدمی کا اہل سنت و جماعت سے ہونا۔ فیض لینے کے لیے ہمارا اہل سنت و جماعت سے ہونا یہ شرط ہے۔ کیوں؟ کہ تمام بزرگان دین جس عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ سب کے سب بزرگوں نے وہی عقیدہ دیا جو آج کے دور میں امام احمد رضا نے اپنی کتابوں میں جمع کر کے ہم کو عطا فرمایا۔ اب جب حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی، تو کتابوں میں یہ ملتا ہے، یقین دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا پر بھروسہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کی بشارت دے دی، اس کے بارے میں یقین کیسا ہونا چاہیے کہ ادھر بشارت دی جاتی ہے اور صبح سے پورے شہر میں اعلان ہو جاتا ہے، یعنی محل کو سجا دیا جاتا ہے اور پورے شہر میں اعلان ہو جاتا ہے کہ ان قریب اب سید ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ایک لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑا یقین ہے! یہ یقین کسے کہتے ہیں؟ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے یقین کی منزل کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ادھر بشارت دی جاتی ہے اور ادھر بچے کی پیدائش کے بارے میں اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ کئی دنوں تک خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے مخدوم پاک
رضی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہوئے تو آپ کا پورے خاندان کا، پورے گھر کا ماحول یہ علمی ماحول تھا، اور اس علمی ماحول کی برکتیں یہ کہ مخدوم پاک نے 7 سال کی عمر میں قرأت سبا کے ساتھ قرآن مقدس کو حفظ فرمایا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ قرأت سبا کو جان لینا، اور ایک ہوتا ہے اس کو پڑھنا۔ حقیقت یہ، مجھ سے اگر کوئی کہیں کہ الحمد شریف 7 قرأت میں آپ تلاوت کر کے سنائیں، تو میرے خیال سے 5 سورتیں آج کے قاریوں کو بھی اگر کہا جائے نا، یعنی باقاعدہ جو قاری ہے، تو اس میں کئی سو میں شاید مل جائے جو 7 قرأت کے ساتھ آپ کو وہ سنا دے۔ لیکن مخدوم پاک کا کمال 7 سال کی عمر میں یہ تھا کہ 7 قرأت کے ساتھ پورے قرآن مقدس کو تلاوت فرماتے تھے۔ 7 سال کی عمر میں پورے قرآن مقدس کو 7 قرأت کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ پھر بچپن سے ہی آپ کی ایک خواہش تھی سلطنت کو چھوڑنا، لیکن کچھ سال آپ نے حکومت کی۔ کیوں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جب آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اب مجھے حکومت چھوڑنی ہے، تو آپ نے کہا کہ شہزادے ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ پھر 27 رمضان، ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، اور شب قدر کی رات میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے حکم دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو چھوڑ دو اور پیر کامل کی تلاش میں اس علاقے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جب آپ اپنی والدہ کے پاس پہنچے تو یہ بشارت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی والدہ کے پاس اجازت لینے کے لیے پہنچے تو آپ کی والدہ نے اس وقت فرمایا کہ بیٹا مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ تم میرے پاس رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، کیونکہ جب تم پیدا ہونے والے تھے نا تو میرے جد امجد حضرت سید احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے خواب میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تیرے وہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ دنیا میں آفتاب ولایت بن کر چمکے گا۔ ایک ہوتا ہے ولایت ہونا، اور ایک ہوتا ہے ولایت کا آفتاب، یعنی آفتاب ولایت بن کر چمکے گا۔ یہ اکابر اولیاء کی صف میں جن کا شمار ہوگا نا، ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے، لیکن یہ کہ بولے کہ میں ماں ہوں، اس لیے میری تمنا یہ ہے کہ یہاں سے محل سے جب نکلو نا تو سب چھوڑ کے نہیں، بلکہ اس طرح نکلو کہ مجھے ایسا لگے کہ میرا لڑکا جنگ میں گیا ہے، جہاد کے لیے گیا ہے، تو لشکر وغیرہ کے ساتھ نکلنا۔ تو آپ کی والدہ کے حکم پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ اپنے محل سے نکلتے ہیں۔ کئی میل جانے کے بعد آپ نے لشکر کو واپس کیا، حکومت کو آپ کے بھائی حضرت سید عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے کیا، اور آپ جب پنڈوا شریف کی طرف آنے لگے، پنڈوا شریف کی طرف آنے لگے، راستے میں حضرت کی کئی بزرگان دین سے ملاقات ہوئی۔ اس میں ایک خاص جو ملاقات ہے وہ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہے، اور حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، مخدوم پاک کا مقام کیا ہوگا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا ہندوستان کے اکابر صوفیاء میں، یعنی جنہوں نے تصوف کی خدمت کی ہے اور تصوف کی نشر و اشاعت کی ہے، تو ہندوستان میں جو صوفیاء کرام صف اول میں مانے جاتے ہیں نا، تو جب بھی تصوف کی خدمت کرنے والے اور علم تصوف کو عام کرنے والے صوفیاء کا جب نام ہوتا ہے نا، تو میرے خیال سے ہندوستان کے 10 صوفیوں کا بھی اگر نام لکھا جائے گا نا، تو وہ 10 میں بھی انشاءاللہ آپ کو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا نام ضرور نظر آئے گا۔ انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، مکتوبات صدی اور 2 صدی، اور آج کے وقت میں حالانکہ اس کا ترجمہ دیوبندی نے کیا ہے اور کئی جگہ پر اس نے اپنے حساب سے اس کے ترجمے میں وہ کیا ہے، تو ہر کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ کی یہ جو کتاب ہے نا مکتوبات صدی اور 2 صدی، وہ کتنی اہم ہوگی؟ یہ کتاب اتنی اہم ہے کہ مخدوم پاک کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنے وصال کے بعد مخدوم پاک نے جب وہاں پر چلہ کیا تھا تو مکمل مکتوبات صدی اور 2 صدی کا درس
شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی روحانیت نے مخدوم پاک کو عطا فرمایا، اس دونوں حصے کا درس عطا فرمایا۔ تو اب مخدوم پاک جب ہندوستان کی طرف آنے لگے اور آپ جب شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے شہر کے قریب پہنچے، ادھر حضرت کے وصال کا وقت قریب آ گیا تھا، تو وصال کا وقت قریب آ گیا تھا تو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنے خادموں سے اور مریدوں سے وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ کے لیے انتظار کرنا، ایک نوجوان آئے گا جو آل رسول ہوگا، سات و قرت کے ساتھ قرآن کا حافظ ہوگا، اور ساتھ میں یہ کہ وہ سلطنت اور حکومت کو ٹھوکر مار کے دین کی تلاش میں، پیر کامل کی تلاش میں آیا ہوگا، تو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اب آپ کے خدام خلفاء انتظار کرنے لگے شہر میں۔ جب آپ داخل ہوئے تو یہ تمام شرائط کے بارے میں جب پوچھا گیا، آپ نے ان تمام چیزوں کا اقرار کیا کہ ہاں مجھ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو پھر جب آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، تدفین ہو گئی، یعنی دفن کر دیا گیا حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کو۔ تو دفن کرنے کے بعد خدام نے یہ دیکھا کہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ یہ قبر سے باہر آ جاتا ہے، اور قبر سے باہر آ گیا تو ایسے ہاتھ تھا، یعنی جیسے کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ کے خلفاء خدام سب کے سب پریشان ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہاتھ باہر کیوں نکل آیا، کسی کو کچھ بھی یاد نہیں آتا ہے۔ آخر میں سب مخدوم پاک کے پاس پہنچے۔ آپ سوچیں کہ یہ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات کا یہ اس وقت کا عالم ہے جب کہ ابھی پیر و مرشد سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جب کہ آپ کے پیر و مرشد سے نسبت کی بنیاد پر وہاں پر رہ کر ریاضت و مجاہدہ کی بنیاد پر، اور پھر یہ کہ وہ وقت بھی ایک آیا کہ آپ کے پیر و مرشد نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخدوم پاک کے لیے عہدہ، مقام، مرتبہ اور منصب کے بارے میں سوال کیا تھا نا، تو ایک وقت وہ آیا تھا کہ چاروں طرف در و دیوار میں سے جہانگیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ہاں، جہانگیر آپ کو کہا جاتا ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، تو یہ جو جہانگیر کہا جاتا ہے نا، تو یہ کسی اور نے لقب نہیں عطا فرمایا تھا، یعنی راتوں رات آپ کی شہرت جہانگیر کے نام سے ایسے ہو گئی کہ آپ کے پیر و مرشد نے رب کی بارگاہ میں جو سوال کیا، اور در و دیوار سے جو چاروں طرف سے جہانگیر کی آواز آنے لگی، اور صبح میں جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں نا تو لوگوں سے اس حال میں ملتے ہیں کہ جدھر آپ جاتے ہیں آپ کو جہانگیر ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مخدوم پاک کی فضیلت، آپ کا مقام، مرتبہ، کہ اس کا اندازہ کون لگائے گا کہ پیر و مرشد سے ملاقات سے پہلے آپ کی فضیلت اتنی زیادہ کہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری جیسا بزرگ یہ تمنا کرتا ہے کہ مخدوم میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ پھر یہ کہ ہاتھ نکل گیا، تو ہاتھ نکلنے کے بعد خادموں کو وغیرہ کچھ ان کو یاد تو نہیں آتا ہے، تو سب مخدوم پاک کی بارگاہ میں پہنچے۔ چند سال کے آپ نوجوان ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر میرے خیال سے اس وقت 17 سال رہی ہوگی۔ اگر سمنا سے ہندوستان تک کے سفر کو اگر 2 سال بھی گنے تو 17 سال، 3 سال کی گنے تو 18 سال، یعنی ایسی جوانی میں آپ کا علم، آپ کا فضل کیا ہے کہ جب آپ کے پاس پہنچے تو مخدوم پاک نے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد آپ نے ان کے خلفاء اور خادموں سے کہا کہ شاید حضرت نے اپنے وصال سے پہلے آپ لوگوں کو یہ وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو رجال الغیب کے ذریعے جو ٹوپی ان کے پاس تھی نا وہ ان کی قبر میں رکھنا ہے، لیکن شاید تم لوگ وہ ٹوپی رکھنا بھول گئے ہو، جاؤ جا کر حضرت کے ہاتھ میں اس ٹوپی کو رکھ دو۔ تو فوراً ان کو یاد آ گیا کہ ہاں حضرت نے یہ وصیت فرمائی تھی، تو گئے اور وہ ٹوپی کو لیا۔ مخدوم حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے ہاتھ میں وہ ٹوپی جیسے ہی رکھی گئی، آپ نے ہاتھ بند کیا اور اپنی قبر میں واپس لے لیا۔ اب یہ تمام چیزیں اولیاء کرام کی طاقت اور قوت کے اوپر ہے۔ اور پھر جب آپ نے چلہ کشی کی اور آپ کو جب مکتوبات صدی اور 2 صدی کی تعلیم شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی طرف سے دے دی جاتی ہے نا، اس کے بعد شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی روحانیت نے آپ کو یہ حکم دیا کہ میرے پاس جو خرقہ ہے
وہ در حقیقت تمہاری امانت ہے اور تم ہی ان کے حقدار ہو، لہذا وہ خرقہ تم لے لینا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ظاہری حیات میں تو ایسی کوئی وصیت تھی نہیں، اور بعد وصال مخدوم پاک نے جب خادموں سے اور خلفاء سے کہا کہ حضرت کا حکم ہے وہ خرقہ مجھے دیا جائے، تو کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ایک بڑا اختلاف ہو گیا کہ ہم کیسے حضرت کا خرقہ دے دیں۔ تو آخر میں مخدوم پاک نے، یعنی مخدوم پاک کا جو عقیدہ تھا، وہ کیا عقیدہ تھا، مخدوم پاک نے آخر میں یہ کہا کہ اس اختلاف کو حل کرنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ وہ خرقہ جو ہے نا وہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی قبر پہ رکھ دو، ان کی قبر پہ رکھ دو، اور قبر پر رکھنے کے بعد آپ سب بھی دعوے دار ہیں، میں بھی دعوے دار ہوں، تو جتنے دعوے دار ہیں نا ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک کر کے اس خرقے کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ اب حضرت جسے دینا چاہیں، حضرت جس کو دینا چاہیں گے نا وہ اٹھا لے گا۔ اب یہ مخدوم پاک کا یہ فیصلہ کہ حضرت کی قبر پر رکھ دیا جائے، تو ایک ولی کی طاقت، ایک ولی کی قوت، اور ولی کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ دیا؟ کیا یہ عقیدہ نہیں دیا کہ جو اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے نا تو وہ طاقت میں زمین پر چلنے والوں سے زیادہ ہوا کرتا ہے، وہ قوت میں زمین کے اوپر چلنے والوں سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اب جب وہ خرقہ رکھا گیا، ہر ایک اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اٹھا نہیں پایا۔ مخدوم پاک کا نمبر آیا، آپ نے جیسے ہی ہاتھ رکھا اس خرقے کو اٹھا لیا، اور وزد میں وہ خرقہ وہاں سے پہن کر آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں ہم کو کیا بتاتی ہے کہ ایک ولی کے بارے میں جب مخدوم پاک یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی صاحب تصرف ہے، تصرف یعنی وہ جس کی چاہیں اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، جب ایک ولی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دفن ہونے کے بعد بھی اختیار اور پاور والے ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہے، تو آپ ذرا سوچیں کہ امام الانبیاء سے نسبت رکھنے والے اور ان کی بارگاہ سے فیض پانے والے ہر ولی کے بارے میں جب مخدوم پاک کا یہ عقیدہ ہے تو ان کے جد امجد، ان کے نانا جان کے بارے میں وہی عقیدہ تھا جس عقیدے کو آج مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ تمام بزرگوں سے وابستہ رہنا ہے، پھر وہی بات، یہ تمام بزرگوں سے وابستہ رہنا ہے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت سے وابستگی لازم ہے، اور اس عقیدے کو اگر چھوڑ دیا تو پوری زندگی مخدوم پاک کا ذکر کرتے رہیں، پوری زندگی غوث اعظم کا نام لیتے رہیں، کسی کا بھی نام لیں، ان کے عقیدے کو چھوڑنے کے بعد نہ کسی کو فیض ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ اس لیے تمام بزرگوں سے وابستہ رہنے کا اصل راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رکھیں، اور پھر یہ کہ مخدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب آپ پنڈوا شریف پہنچے اور قریب میں، یعنی آج بھی وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخدوم پاک کا انتظار کر رہے تھے، تو اچانک یہ ہوا کہ ایک دن وہ آیا کہ آپ کے پیر و مرشد نے ایسے قریب آ جائیں، ایسے نزدیک آ جائیں، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو اچانک ایک دن ایسا آیا کہ حضرت علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خانقاہ کے اندر تھے، تشریف فرما تھے، اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت مدتوں کے بعد ایک آل رسول کی خوشبو سے میرا دل معطر ہو رہا ہے، اور جن کا مجھے کئی وقت سے انتظار تھا، اور ایسے نہیں، انتظار ایسا کہ حضرت
علاؤالدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود مخدوم پاک کو یہ کہا تھا کہ شہزادے ہر منزل پر ہم تمہاری حفاظت کر رہے تھے، ہر منزل پر تم نکلے وہاں سے لے کر یہاں آنے تک ہر منزل پر تمہاری حفاظت کر رہے تھے، اور تم کہاں تک پہنچے اس کے بارے میں بارہا مجھے حضرت خضر علیہ السلام نے اطلاع دی ہے۔ یعنی ہر منزل پر ہم تمہارے نگراں تھے، ہر منزل پر ہم تمہارے محافظ تھے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ کیسا مرید ہوگا کہ جس کے استقبال کے لیے پیر و مرشد کئی میل کو چھوڑ کر پالکی کے ساتھ مخدوم پاک کے استقبال کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یعنی پیر کا استقبال یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن مخدوم پاک وہ ایسے مرید ہیں کہ جن کا استقبال خود علاؤالدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اور جب آپ کو لے جایا گیا، جیسے ہی پیر و مرشد سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا، بزید ہو کر آپ نے یعنی حضرت علاؤالدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو پالکی میں بٹھایا، وہاں پر لے گئے۔ لے جانے کے بعد آپ کی تربیت، یعنی یہ پان ہے یا کچھ اس وقت اس خانقاہ میں چاول وغیرہ بنتے تھے، اور جس کو راہ سلوک کی منزلیں طے کروانی ہوتی تھی وہ چاول کھلائے جاتے تھے۔ یہ مخدوم پاک کے ساتھ یہ تمام معاملات ہوتے ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد کی عنایت ایسی رہی، اور خود آپ بھی ایسے مرید تھے کہ آپ کے سلسلے کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مخدوم پاک یہ خود حسینی سادات ہے، یہ حسینی سادات ہے، لیکن ان کا سلسلہ جو چلا وہ سب کے سب حسنی سادات ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ تہبند باندھ رہے تھے اور اچانک پیر و مرشد سے سامنا ہو جاتا ہے، اچانک، یعنی آپ جیسے ہی دروازے پر پہنچے کہ آپ نے دیکھا کہ پیر و مرشد آ چکے ہیں، تو پیر و مرشد نے سوال کر لیا، آپ نے جواب دے دیا۔ سوال یہ کر لیا، شہزادے کیا کرتے ہو؟ بولے کہ حضرت کمر ہمت باندھ رہا ہوں۔ تو آپ کے پیر و مرشد کی زبان سے نکلا کہ مضبوطی سے باندھنا، مضبوطی سے باندھنا، کھلنے نہ پائے۔ تو فوراً آپ کی زبان سے نکلا کہ حضور جب تک زندہ رہوں گا میں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا، جب تک زندہ رہوں گا میں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ اب یہ آپ نے کہہ تو دیا، لیکن جیسے ہی کہا، کہنے کے بعد فوراً آپ کے دل کے اندر خیال آتا ہے۔ پیر و مرشد ایسے باہر نکلے اور کہہ دیا، کہنے کے بعد جیسے ہی آپ کو خیال آیا کہ شادی نہیں کروں گا، اور میرے وہاں اگر لڑکے کی پیدائش نہیں ہوگی تو میرا یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا، تو یہ سوچ کر آپ کا چہرہ تھوڑا سا مرجھا گیا۔ آپ کے پیر و مرشد نے دیکھا تو وہ صاحب کشف بزرگ تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ شہزادے کس بات کی فکر میں ہیں؟ بولے کہ حضرت یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہی خاندان سے ایک شہزادہ تم کو عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ کی خالازاد بہن کے لڑکے جب آپ سفر کے لیے نکلے، جن کو حضرت عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، جو حسنی سادات یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، تو وہ حضرت عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 12 سال سے لے کر 56 سال تک مخدوم پاک کی بارگاہ میں فیض حاصل کرتے ہیں، 12 سال سے لے کر۔ اور حضرت ایک یمنی بزرگ ہیں جو مخدوم پاک کی خدمت میں رہے، تو ان کا یہ بیان ہے کہ 30 سال تو میں نے یہ دیکھا کہ حضرت عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مخدوم پاک کی خدمت میں ایسے لگے رہے کہ 30 سال کے عرصے میں جب کبھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کسی چیز کے بارے میں حکم دیتے تھے تو سب سے پہلے اس حکم کی تعمیل کرنے میں ہم نے حضرت عبد الرزاق ہی کو دیکھا ہے، یعنی اتنے زیادہ فرما بردار۔ اور یہ تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے حضرت عبد الرزاق نور العین کے بارے میں یہ فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے بزرگوں کے شہزادے وہ ہوتے ہیں جو بزرگوں کے نقش قدم کے اوپر قائم نہیں رہتے ہیں، ان کے نقش قدم کو، سجادگی کو سنبھال نہیں پاتے ہیں، لیکن میں نے اپنے لیے
ایسے سجادے کا انتخاب کیا ہے کہ جو صرف بزرگ نہیں ہے بلکہ جو بھی اس کے پاس آتا ہے اسے بزرگ بنانے کی طاقت رکھنے والا ہے۔ اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ لوگوں کی اولاد ان کی پشت سے ہوتی ہے، اور میں نے عبد الرزاق کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی نگاہوں سے تربیت کی ہے، تب سے آپ کا لقب نور العین ہو جاتا ہے۔ تو 56 سال تک یعنی آپ ان کی تربیت کے اندر رہیں، اور مخدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا سلسلہ یہ حضرت عبد الرزاق نور العین سے اس طور پر آگے بڑھتا ہے۔ اور آپ کے کمالات میں بے شمار آپ کی جو کرامتیں ہیں نا، تو آپ کی کرامتیں تو آج بھی ہے، آپ کی کرامتیں تو آج بھی ہے، ذات تو ذات ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بزرگ، ان کے جیسے محدث، ان کے جیسے اللہ کے ولی، جن کے بارے میں یہ کہیں، یعنی مخدوم پاک کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اس دیار میں اجنہ اور شیاطین کو بھگانے کے لیے سید کا نام بہت مؤثر ہے۔ سید کا نام بہت مؤثر ہے، یعنی مخدوم پاک کا نام یہ بہت اثر رکھتا ہے کس چیز میں؟ اجنہ اور شیاطین کو بھگانے میں۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بزرگ یہ کہتا ہے کہ جس کے نام کے اندر آج بھی یہ تاثیر ہے، جس کے نام میں آج بھی یہ برکت ہے کہ اس کے نام سے جنات اور شیاطین اپنے راستے پہ نکل جاتے ہیں، تو جب نام میں یہ فضیلت ہے تو ذات کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ نام میں جب یہ فضیلت ہے تو ذات کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ آج بھی بشرطے، اب ہر جگہ وہ مجاوروں کا معاملہ آ گیا ہے نا، یعنی دھوکہ دینا، آج بھی اگر یقین اور تحقیق کے ساتھ مخدوم پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے بخدا کہ آج بھی اگر آپ کو مخدوم پاک کے چوکھٹ پر 41 دن تک جلا ہوا چراغ آج بھی اگر کسی کو مل جائے نا، تو اس کا اثر صرف مخدوم پاک کے احاطے تک نہیں ہوتا ہے۔ میں نے تو خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے، میں نے خود اس کی برکتوں کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے، بشرطے کہ اگر 41 دن تک مخدوم پاک کے چوکھٹ پہ اگر چراغ کو جلایا گیا ہے نا، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں لے جاؤ، اس چراغ کو اگر آپ اپنے گھر میں جلاؤ گے نا تو وہ چراغ جلے گا اور تمہارے گھر سے اجنہ اور شیاطین کا نکال ہو جائے گا۔ یعنی آج بھی آپ کے بارگاہ سے یہ فیضان ہے۔ یہ سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، بہت بڑی بارگاہ ہے۔ آج بھی ان کی بارگاہ کے جو فضائل ہے، کمالات ہے، وہ لوگ بے شمار حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ نے اپنے شہزادے کی تربیت فرمائی، اور جب آپ کے وصال مبارک کا وقت قریب آتا ہے تو آپ حسینی سادات ہیں نا، آپ حسینی سادات ہیں، تو آپ کی ہمیشہ ایک دلی تمنا رہی کہ میرا انتقال اس مہینے میں ہو جب کہ میرے جد امجد امام حسین کی شہادت ہے۔ یہ آپ کی ایک دلی خواہش تھی کہ میرا انتقال اس مہینے میں یعنی محرم الحرام کے مہینے میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، آپ کی اس تمنا کو پورا فرمایا کہ 28 محرم الحرام کو مخدوم پاک کا وصال مبارک ہوتا ہے، اور آپ کے شہزادے یعنی حضرت عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت بہت زیادہ آپ کے وصال کا وقت قریب آیا نا، تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے، رونے لگے۔ تو اس وقت ایک جملہ حضرت نے کہا تھا، یعنی فارسی میں شعر ہے، لطائف اشرفی میں ہے، تو جس کا خلاصہ یہ کہ مخدوم پاک نے اس وقت کہا تھا کہ شہزادے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھ کر چلنا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ جگہ بدلتا ہے، مرتا نہیں ہے، وہ جگہ بدلتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھ کر چلنا کہ تمہارے ہر معاملے میں اشرف کو تم اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا تھا کہ شہزادے اس بات کو یاد رکھ کر چلنا کہ ولی کو جو مردہ کہتا ہے نا، ولی کو جو مردہ کہتا ہے اس نے ولی کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، ولی کو مردہ کہنے والا خود مردہ ہوا کرتا ہے۔
ولی کو مردہ کہنے والا خود مردہ ہوا کرتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مخدوم پاک نے کئی صدیوں پہلے آنے والے وقت میں جو دیوبندی وہابی جماعت پیدا ہونے والی تھی نا، میرے مخدوم پاک کی نگاہ ولایت نے گویا کہ اس جماعت کو دیکھ لیا تھا اور اپنے غلاموں کو ایمان، عقیدے کی، دین کی حفاظت کے لیے یہ نظریہ دے دیا کہ جب تم ہمارے پاس آتے ہو تو ہم تو ولی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی اللہ کی عطا سے زندہ ہوتے ہیں، تو ان کے نانا جان کے بارے میں تو یہی ہے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں یہ تمام بزرگوں سے بلکہ اکثر میں کہتا ہوں، پھر سے کہتا ہوں، جن اولیاء کرام اور بزرگان دین کی سوانح تفصیل کے ساتھ موجود ہے نا، کسی کی بھی سوانح کو اگر آپ اٹھا کر لائیں گے، کسی کی بھی زندگی کو آپ اٹھا کر لائیں گے تو ان کے عقیدے، یعنی 1400 سال کے بزرگوں کے جو عقیدے تھے نا، ان کے عقیدے میں اور امام احمد رضا نے جو عقیدہ دیا ہے، آپ کو ایک بال کے برابر بھی انشاءاللہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے آج تک یہی پایا ہے، اور آج کے وقت میں جو امام احمد رضا کا کثرت سے جو ذکر ہوتا ہے، تو اس ذکر کی وجہ کیا ہے، اس ذکر کا سبب کیا ہے کہ 1400 سال کے بزرگوں نے جس معاملے میں سختی کی، 1400 سال کے بزرگوں میں کسی معاملے میں رعایت کی، 1400 سال کے بزرگوں نے اگر کسی معاملے میں محبت کا اظہار کیا، 1400 سال کے بزرگوں نے کسی سے تعلق جوڑا یا توڑا، یہ تمام نقش قدم کی برکتیں اگر آپ کو نظر آئے گی تو میرے امام احمد رضا کی زندگی میں نظر آئے گی۔ اور امام احمد رضا نے سختی، نرمی، بائیکاٹ، تعلق، یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہم کو یہی مشن اور یہی پیغام دیا کہ 1400 سال کے بزرگوں کا خلاصہ اگر آپ کو چاہیے تو امام احمد رضا سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ امام احمد رضا وہ ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو امام احمد رضا کا ذکر کثرت سے اس لیے ہوتا ہے کہ آج کے دور میں تمام بزرگوں کا دل میں ادب جما کر رکھنے والا اگر کسی کا قلم ہے تو وہ امام احمد رضا کا قلم ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ کا ادب سکھانے والا اگر کسی کا قلم ہے تو امام احمد رضا کا قلم ہے۔ اور جب کبھی بزرگوں کے عقیدے پر حملہ اگر ہوتا ہے تو اس عقیدے کی حفاظت کرنے والا بھی اگر کسی کا قلم ہے تو وہ امام احمد رضا کا قلم ہے۔ آج کے دور میں اصل میں یا تو بے وقوفی کی بنیاد پر یا یہ کہ کسی کے دل کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے اس کی بنیاد پر، یعنی یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے، یہ بات ڈالی جاتی ہے، ارے بھائی مسلک اعلیٰ حضرت کیا ضروری ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ضروری ہے؟ کیا امام احمد رضا نے جو لکھ دیا اس پر چلنا یہ واجب ہو گیا؟ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مسلک رضا یہ کیا ہے؟ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب اس پر چلنا ضروری ہے تو ضروری کیوں نہیں ہے؟ ہاں ضروری کیوں نہیں ہے؟ آج اصل میں کوئی ایرا غیرہ آدمی آ کر کہے نہیں اس راستے پر نہ چلو، تو امام احمد رضا کے راستے سے جو ہٹاتا ہے نا، وہ در حقیقت صحابہ جس راہ پر چلے اور چل کر کامیابی سے قبر میں گئے، اہل بیت جس راہ پر چلے اس راہ پر چل کر کامیابی سے قبر میں گئے، تمام بزرگان دین جس راہ پر چلے اور چل کر کامیابی سے قبر میں گئے، تو یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر لاکھوں بزرگان دین یہ کامیابی کے ساتھ قبر میں گئے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جس راہ پر
1400 سال کے بزرگان دین چلے، اسی راہ پر امام احمد رضا چلے، چلنے کی تلقین کی، ان کے بعد مفتی اعظم چلے، چلنے کی تلقین کی، اس کے بعد حضور تاج الشریعہ چلے اور چلنے کی تلقین کی۔ تو آپ مجھے بتائے کہ جب 1400 سال کے بزرگوں نے دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت کے لیے جس راہ کا انتخاب کر لیا ہے تو اسی راستے پر چلنا یہ یقیناً ہمارے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یعنی امام احمد رضا کے قلم سے جو راستہ نکلا ہے، وہ قلم سے نکلنے والا راستہ وہ ہے کہ اس راہ میں آپ کو مخدوم پاک کا فیضان بھی نظر آئے گا، سلطان الہند کا فیضان بھی نظر آئے گا، غوث اعظم کا فیضان بھی نظر آئے گا، اور اللہ کے جتنے بھی محبوب ہیں ان تمام محبوبوں کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے موجودہ وقت میں اگر کوئی مینارہ نور ہے تو وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں اور بار بار تاکید کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں اور بار بار تاکید کرتے ہیں کہ ایک سے جڑ جاؤ۔ اگر اس ایک سے جڑے تو یہ وہ مرکز اتحاد ہے کہ ایک سے جڑنا یہ تمام بزرگوں کی محبت کو تمہارے دل میں جما دے گا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ ان سے جڑو گے تو انشاءاللہ دین سلامت رہے گا، ایمان عقیدہ سلامت رہے گا، بلکہ دل یہ کہتا ہے کہ قرب قیامت میں فتنوں سے حفاظت کے لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا بن کر یہ امام احمد رضا تشریف لائے ہیں۔ ہم غلاموں کے لیے یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اوپر قائم رہیں، کیونکہ امام احمد رضا کا جو مشن ہے، امام احمد رضا کی جو تعلیم ہے، وہ تعلیم ہم کو بزرگوں کا گستاخ نہیں بناتی ہے بلکہ گستاخ بننے سے روک دیتی ہے۔ امام احمد رضا کی تعلیم وہ تعلیم ہے کہ جو تعلیم کی برکتوں کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر ایمان نقش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، سب کو سرکار سیدنا مخدوم پاک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بولنے میں اگر جانے انجانے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔